أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہ اس شخص کو جو بہرا ہو اور پیٹھ دے کے پھر جائے، اور نہ ہی آپ اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں. سنتے تو وہ ہیں جو اللہ کی آیات پہ تسلیم کرنے والے ہیں. استسلام و انقیاد ان کے اندر داخل ہے. جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے آج کل بہت بڑا معرکۃ الآراء مسائل میں سے بن گیا ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی کا دور جو ہے اس وقت سے شروع ہوا کہ جب دشمنوں نے ہمیں ایسے مسائل میں الجھا دیا اور جن چیزوں سے عالم میں ترقی کے اسباب بننے تھے وہاں سے ہم رک گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 600 سے 800 سال کا جو دور ہے، اس میں کوئی آدمی مسلمانوں میں الا قلیل کوئی ایسا پیدا ہوا ہو جس نے کوئی نئی ایجادات سے عالم کو فائدہ پہنچایا. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ نے تو اپنے اختلافات ختم کر دیے، حالانکہ جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ یہود و نصارہ میں ہے. ان کا تو بنیادی اختلاف ہے عقائد میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مقدس میں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں تم کچھ نہیں. اور ان میں جو اختلاف ہے وہ کوئی فروعی اختلاف نہیں ہے، وہ عقیدے کا بنیادی اختلاف. نصارہ کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف عقائد ہیں، لیکن ہر عقیدے میں گویا ایک احترام ہے لیکن اس میں غلو ہے. نصارہ کا یہ عقیدہ ہے بعض جماعتوں کا کہ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے اور وہ شکل انسانی میں نیچے آئے.
کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ثالث و ثلاثہ وہ تین میں سے ایک ہے، اور اس کے مقابلے پہ یہود نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی رسول خدا یا خدا کا بیٹا، کیا وہ تو نعوذ باللہ یعنی حلالی اولاد ہی نہیں ہے۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ بی بی مریم جو ہیں ان سے یوسف النجار کا تعلق تھا، جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور نعوذ باللہ بی بی صاحبہ نے اپنے اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ ہے۔ یعنی کتنا بڑی دشمنی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے سارے اختلافات ختم کر دیے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ ہٹلر نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور اس برے انداز میں قتل کیا کہ ان کے قتل کے لیے اس نے کہا بھی اسلحہ بھی ضائع نہ کرو، گولی بھی ضائع نہ کرو، بڑے بڑے کمروں میں بند کر کے گیس چھوڑ دو، بس مر جائیں۔ یعنی اتنی بڑی دشمنی کے باوجود آج وہ ایک ہے۔ دیکھ لیں آپ، یہودی ہے، نصرانی ہے ایک، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جتنے یورپین ممالک ہیں یہ سب الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو اکٹھا کر دیا۔ انہوں نے اتنی اپنے آپ کو اکٹھا کیا کہ کرنسی بھی ایک بنا دی۔ اور بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ جو دن آ رہا ہے اور زیادہ آپس میں پڑتے جا رہے ہیں۔ اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہماری عیدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، نہ ہمارا سفر محفوظ ہے، نہ ہماری گاڑیاں محفوظ ہیں، نہ ہماری عزت محفوظ ہے۔ یہاں مرضی آئے لوگ آگ لگا دیتے ہیں، پیٹرول چھڑک دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، گھروں کو جلا دیتے ہیں، دھماکے کر دیتے ہیں، اور بے گناہوں کو اڑا دیتے ہیں جن بیچاروں کی زندگی میں کبھی سوچ ہی نہیں آئی کہ بھی مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے فتن اتنے ہو جائیں گے کہ القاتل لا یدری، قتل کرنے والا بھی نہیں جانے گا کہ میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول جو ہے وہ بھی یہ نہیں جانے گا بھی میرا کیا گناہ ہے، گھر بیٹھے آگے مجھے مار دیا۔ اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ ہمیں دشمنوں نے اس انداز میں لڑا دیا ہے کہ ہر مسئلے پہ لڑائی ہے۔ اور آج کفر ہنستا ہے، کبھی وہ کارٹون بناتا ہے، کبھی ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کبھی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کبھی ہمارے قبلہ اول کے گرانے کی سازشیں کرتا ہے، کبھی ہمارے مسجدوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ آپس میں اتنا ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں
کہ اس جماعت کو مارو دوسری جماعت خوش ہوتی ہے کہ چلو ان کا بندہ مرا ہے نا، ہمارا تو نہیں مرا۔ اسی لیے ٹھنڈے دل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے، حوصلہ دے، اتفاق دے۔ آج کافر اگر ہم سے یہ سوال کرے کہ تم مسلمان ہو اور تمہارے نزدیک نماز جو ہے وہ اللہ کے دین کا ستون ہے، اللہ سے بندے کو جوڑنے والا، صلۃ بین العبد و بین الرب اور فرق بین المؤمن والکافر، اتنی اہم عبادت ہے، 1400 سال ہو گئے تمہارا تو اس نماز پر بھی جھگڑا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے ہاتھ سینے پہ باندھو، دوسرے کہتے ہیں ناف پہ باندھو، تیسرے کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھو۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ہر حال میں فاتحہ پڑھو، دوسرے کہتے ہیں امام کے پیچھے نہ پڑھو، تیسرے کہتے ہیں امام زور سے قرآن پڑھے نہ پڑھو، ایسا پڑھے تو پڑھو۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ جتنے دفعہ رکوع میں جاؤ اور سجود میں جاؤ تم رفع یدین کرو، اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں بس پہلی دفعہ یدین کافی ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو، اور بعض کہتے ہیں سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح پڑھو۔ کچھ کہتے ہیں آمین زور سے کہو، کچھ کہتے ہیں ایسا کہو، کچھ کہتے ہیں ٹانگیں زیادہ کھلی رکھو، کچھ کہتے ہیں نہیں اعتدال میں رکھو، کچھ کہتی ہیں کہ عورت جو ہے اپنی ٹانگیں دونوں ایک طرف کر کے زمین سے مل جائے، کچھ کہتے ہیں نہیں مردوں کی طرح رکوع سجدہ کرے۔ کچھ کہتی ہیں نماز کے بعد دعا مانگو، کچھ کہتے ہیں نہ مانگو، کچھ کہتے ہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ، اکیلے اکیلے مانگو، مل کے نہ مانگو، کچھ کہتے ہیں نہیں جماعت کے ساتھ مانگو۔ کچھ کہتی ہیں کہ اگر خون نماز کی حالت میں بہہ گیا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی، کچھ کہتے ہیں نہیں جب وضو ہی ٹوٹ گیا نماز ہی ٹوٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں تم تو نماز بھی اکٹھے نہیں ہو، کیسے دعوت دیتے ہو ہمیں کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ؟ تو ہم مسلمان ہونے کے بعد کہاں جائیں؟ پھر ہر آدمی یہ نہیں کہتا صرف کہ چلو بھائی میری بات جو ہے زیادہ اچھی ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دوسرے بالکل تم مسلمان ہی نہیں ہو، کافر ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا یہ حال ہے تو ہمیں کیسے اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ اسی لیے وہ ہماری مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ آدمی جس نے 2 کتابیں پڑھ لی وہ مولوی بن کے میدان میں نکل آیا۔ ایمان سے کہیں کہ آج ہمارے محبوب رحمت دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کو تقریباً 1400 سال گزر گئے ہیں۔ اب ہمیں بتائیں ایمان سے ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ہم ان جھگڑوں میں پڑیں کہ انبیاء علیہم السلام وفات کے بعد سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ ہمیں ان باتوں کا کیا حق کیا ہے؟
بڑھتے 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 کہاں جا پہنچی کہ اب اس میں کئی جماعتیں بن گئی. اچھی طرح مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک جماعت کہتی ہے کہ مردے مرنے کے بعد نہیں سنتے. چاہے وہ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، شہداء ہوں، عام مومنین ہوں، وہ کہتے ہیں مر گئے بس اس کے بعد وہ نہیں سنتے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سننے کا تعلق ہے کہ روح جو ہے وہ جسد میں ہو، اور قرآن مبارک کہتا ہے کہ مومنوں کی روح علیین میں ہے اور کافروں کی سجین میں ہے. علیین 7ویں آسمان پہ ہے اور سجین جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور وہاں سے یہ ارواح اس دن لوٹیں گے جس دن قیامت ہوگی. کہتے ہیں جب وہ اس دن لوٹیں گے، اس سے پہلے لوٹیں گے نہیں، تو لہذا سنتے کیسے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے. اسی طرح ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انبیاء علیہم السلام تو سنتے ہیں لیکن عام مومنین مردے جو ہے وہ نہیں سنتے. یاد رکھیں دوسری جماعت ہے. پہلی جماعت تو کہتی ہے نا بھی کوئی نہیں سنتے، موٹی بات یاد رکھو. دوسری جماعت ابھی یہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، انبیاء اور شہداء تو سنتے ہیں لیکن عام مسلمان جو مر گئے یا مریں گے قیامت تک وہ نہیں سنتے. یہ دوسری جماعت. اور تیسری جماعت یہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں انبیاء بھی سنتے ہیں، شہداء بھی سنتے ہیں، اور عام مرنے والے مومن مسلمان بھی سنتے ہیں. تو اب یاد رکھو کتنے جماعتیں کتنے ہو گئی؟ 3 ہو. ایک کہتے ہیں انبیاء، شہداء اور عام مسلمان کوئی بھی نہیں سنتے. اور نمبر 2 کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء اور شہداء تو سنتے ہیں. اور نمبر 3 جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، انبیاء اور شہداء، اولیاء اور عام مومنین سب سنتے ہیں لیکن سب سے زیادہ قوت جو ہے، طاقت جو ہے حیات میں، وہ انبیاء کی حیات. یہ 3 جماعتیں دماغ میں رکھیں. اب جناب دوسرا مسئلہ کہ مرنے کے بعد عذاب قبر یا نعیم قبر یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں بھی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے کوئی ثواب عذاب نہیں، کوئی قبر شبر میں عذاب نہیں ہوتا. یہ سارا مسئلہ جو ہے عذاب ثواب جو ہے وہ قیامت میں ہوگا. کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. درمیان میں تو ایک عارضی بات ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. اس میں عذاب ثواب کا کیا تعلق؟ معنی یہ ہوا کہ وہ مطلقاً عذاب قبر کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں عذاب قبر ہوتا ہی نہیں.
اچھا، اب ان میں ایک اور جماعت، دوسری جماعت، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عذاب تو ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا ہے، لیکن قبر یہ نہیں ہوتی جس کو تم نے سمجھا ہوا ہے، قبر علیین میں ہوتی ہے۔ اسی طرح قبر سجین میں ہوتی ہے، جن کی ارواح علیین میں ہے گویا ان کی قبر علیین میں ہے، جن کی سجین میں ہے ان کی گویا سجین میں ہے۔ یہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی دو جماعتیں ہوگی، ایک جماعت تو کیا ہوگی کہ عذاب قبر مطلقاً ہوتا ہی ختم، چھٹی، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، عذاب بھی ہے، نعیم بھی ہے، لیکن جن کو راحت ہے وہ علیین میں ہے، اور عذاب ہے تو سجین میں ہے۔ اصل روح اور جو مومن کا علیین میں، کافر کا سجین میں، وہ روح جہاں ہے گویا وہی اس کی قبر ہے، وہ برزخی قبر ہے، وہ علیین میں ہے، سجین میں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ تو بس اللہ نے مسلمان کے وجود کو چھپانے کے لیے، احترام کے لیے حکم دیا ہے کہ بھی قبر کھود کے دفن کر دو، باہر نہ پڑا رہے۔ ورنہ وہ کہتے ہیں ایک اگر آدمی ہے اس کو مچھلی کھا گئی، شارک کھا گئی، اچھا، بعض اجدہا سانپ جو ہے، اجدہا جو ہے وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایسے بندے کو اٹھا کے اندر پورا نگل لیتے ہیں۔ اسی طرح تمساح ہوتے ہیں سمندروں میں، پورا بندہ نگل لیتے ہیں۔ بعض مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بندے کو کاٹ کاٹ کے اس کا خون بھی پیتی ہیں اور گوشت بھی کھا جاتی ہیں، جیسے شارک مچھلی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی بندے کو تو یار مچھلیاں کھا گئیں، کوئی بندہ آگ میں جل گیا، کوئی بندہ بھائی جہاز کریش ہوا، ریزہ ریزہ ہو کے اڑ گیا، کوئی سمندر میں، کوئی کہیں جا گرا، ان کی قبر کہاں ہے بابا؟ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ جھکر میں کیوں پڑتے ہو قبر کے؟ بس قبر وہی ہے جو علیین ہے یا سجین، وہ اس کو برزخی قبر کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھو، کہ عذاب قبر بھی حق ہے، نعیم قبر بھی حق ہے۔ قبر اسی کو کہا جاتا ہے جس میں ہم جا کے گڑھا کھود کے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، یہی قبر ہے۔ اور اسی قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور راحت بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، جن بندوں کی قبر نہیں ہے گویا وہ برزخی قبر کے حکم میں ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو بھی ہم قبر نہ کہیں۔ وہ کہتے ہیں جہاں جہاں کا برزخ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو ایسے حالات میں مر گئے کہ پرندے کھا گئے، درندے کھا گئے، دریاؤں میں ڈوب گئے، آگ میں جل گئے، آگ کی جلتی ہوئی بھٹیوں میں ڈال دیا گیا۔ گھروں کو باہر سے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی گئی، جیسے مسلمانوں کے ساتھ گجرات میں ہوا۔ گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی اور بوگیوں کے دروازے اتنا بند ہیں کھول نہیں سکتے، گاڑی میں آگ لگی، کہاں نکلیں گے آپ؟ تو ان کے لیے لفظ قبر کا اطلاق جو تھا وہ برزخی طور پہ تھا، ان کو بھی راحت و عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت اور جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق۔
عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے. لا ينکرها الا ضال او مضل، اس کا انکار گمراہ لوگ کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی قبر کا ذکر آیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ. اور قرآن کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. تو یہ ساری آیتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہی قبر ہے جس میں یہ حصی قبر ہے جس میں ہم اپنے ہاتھ سے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں. اور حضور نے یہ بھی حکم دیا کہ جب مردے کو دفن کرو جب اس کو رکھو تو کہو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. اور اسی طرح جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم آپ بغلہ پہ خچر پہ سوار تھے بنی نجار کے ایک باغ میں سے گزر رہے تھے کہ خچر بدک گیا ڈر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور ایسے تو نہیں بدکا ہے کوئی چیز ہے یہاں کوئی بات ہے. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہاں قبریں تھیں مشرکین کی. اور یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ جو قبر میں عذاب ہے جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اس کی آواز ہوتی ہے اس کو ما سوا ثقلین کے یعنی انسان اور جن تو نہیں سنتے باقی ہر جانور سنتا ہے. اس سے مراد بھی یہی قبر ہے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے اور مذہب قبرین آپ کا گزر مبارک دو قبروں پہ ہوا. آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو حضور انہی قبروں پہ گزر رہے تھے یا علیین اور سجین والی قبروں پہ گزر رہے تھے؟ حضور پاک نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ سامنے کھجور کی کوئی گوشہ توڑ کے لے آؤ. وہ کھجور کا گوشہ توڑ کے لے آیا. اس کو حضور نے دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس قبر پہ گاڑا ایک اس قبر پہ گاڑا. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے جب تک یہ تر و تازہ ہے رطب ہے یہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. تو حضور نے وہ جو گاڑا ہے انہی قبروں پہ یا علیین میں گاڑا ہے؟ اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک بڑھیا عورت تھی عجوزہ تھی بیچاری وہ حضور کی مسجد نبوی میں آ کے جھاڑو دیتی تھی. تو مسجدوں کی صفا کرنا جھاڑو دینا مسجدوں میں جا کے روشن کرنا صفے بچھانا اچھی چیزیں ڈالنا یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. آپ نے فرمایا اگر اس میں موت آ جائے تو مجھے خبر کرنا میں اس پہ جنازہ پڑھوں گا. وہ مسجد کی خدامہ ہے تو کم سے کم میری دعا تو ملے اس کو.
اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ رات کو فوت ہو گئی، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ مردہ فوت ہو جائے دیر نہ کرو، بس جلدی کرو دفن میں، جتنا جلدی ہو سکتی ہے جلدی کرو، اللہ کی امانت ہے پہنچاؤ۔ صحابہ نے غسل کرایا، اس کے بعد اس کا جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا ہوا اس بڑھیا کو، نہیں یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی، وہ تو دفن بھی ہو گئی، اور میں نے ہلا ظننتمونی، کیا تم لوگوں نے مجھے باخبر کیوں نہ کیا، اطلاع کیوں نہ دی؟ رات کو فوت ہو گئی، ہم نے سوچا آپ کے آرام میں خلل نہ آئے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا اپنے گھر میں نے کہا تھا اللہ کے بندو دلونی علی قبرہا، اب میرے ساتھ چلو مجھے بتاؤ کہ اس بڑھیا کی قبر کون سی ہے؟ تو وہ قبر جنت البقیع میں تھی کہ علیین میں تھی؟ حضور تشریف لے آئے، اور ایک روایت مبارک پہ ہے کہ حضور نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ اگر آدمی جنازے میں نہیں پہنچ سکا اور وہ چاہتا ہے کہ میں جنازہ پڑھوں تو دفن کے بعد قبر پہ بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جنازے میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، اس لیے کوئی ڈر نہیں کہ لوگ سمجھیں گے سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہی قبر تھی کوئی، یا علیین میں ہے یا کہیں اور ہے؟ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے جنازے کے بعد اس کے میت کے ساتھ چلتے چلتے آپ قبرستان میں آئے اور قبر پہ بیٹھے تھے کہ حضور نے یکدم فرمایا سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں حیران ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی بھی قبر پہ ہوں، میں نے جنازہ پڑھا ہے، صحابہ نے جنازہ پڑھا ہے، ملائکہ نے جنازہ پڑھا ہے، لیکن قبر نے میرے ساتھی کو پکڑ لیا۔ اس کو کہتے ہیں زغطۃ القبر، کہ قبر یوں زغط ملتی ہے اور آدمی کی پسلیاں تک جو ہے وہ فنا ہو جائے۔ میں نے سبحان اللہ کہا، اس کے بعد اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ وہ بھی یہی قبر تھی یا علیین اور سجین کا کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب مسلمانوں کسی مسلمانوں کے قبرستان پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اور ایک روایت میں انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ حضور نے فرمایا جب قبروں پہ گزرو تو سلام کہو۔ انہی قبروں پہ گزرو یا ہم علیین میں گزرتے ہیں قبروں پہ؟ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بستر پہ حضور کو نہ پایا، میں گھبرا کے اٹھی، حضور کے پاؤں کے نشان پہ تلاش کرتے 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 میں آ کے کیا دیکھتی ہوں کہ حضور باب البقیع الغرقد، غرقد قبرستان بقیع کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو بقیع الغرقد کا قبرستان مدینے کا زمین پہ ہے، علیین پہ ہے؟ جنت المعلی کا جو قبرستان ہے یہ زمین پہ ہے یا علیین میں ہے؟
اسی طرح اصحاب بدر جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں، حضور کے صحابہ، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ قبر کھودو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ایک، دو دو، تین تین کو بھی ایک قبر میں دفن فرمایا۔ تو یہی قبر تھی یا اوپر تھی؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے، حضور پاک نے صحابہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر کھود کے دفن فرمایا۔ اور صحابہ کو اتنا واقعہ بھی یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت حمزہ کا تو مسلح کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے فرمایا جمع کرو۔ انہوں نے کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور اگر ہم اس کے کفن کو سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر پاؤں پہ کپڑا ڈالیں تو پھر چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، کفن کی چادر چھوٹی ہے اور کپڑا کوئی نہیں۔ یہ تو آج کل رواج ہو گیا نا ماشاءاللہ جناب، کہ نیچے بھی کپڑے اور اوپر بھی کپڑے، اور پھر کپڑوں کے اوپر بھی کپڑے اور اس کے اوپر بھی کپڑے۔ تو عجیب ہے۔ وہ ایک پیر تھا، وہ کہتے تھے اس کو چادر والی سرکار، فوت ہو گیا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ میری ایک تو قبر جو ہے نا، بڑا کمرہ بنانا بڑا، اور اندر بھی اس کے پتھر لگانا، اور بہترین سنگ مرمر کا کمرہ ہو، اور میرے لیے جھولا بنانا۔ جھولا جانتے ہیں جیسے بچوں کے لیے بناتے ہیں، جھولتے ہیں، پنگوڑا بھی کہتے ہیں، جھولا بھی کہتے ہیں۔ جھولا بنانا اور میری میت اس میں رکھنا، اور اسی جھولے کے ساتھ ہی مجھے دفن کرنا ہے، میں نے اندر بھی جھولنا ہے۔ وہ بھی پیر صاحب تھے، اس کو لقب تھا چادر والی سرکار۔ اچھا، جب وہ آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مرید کے بہت بڑی چادر پکڑ لیتے تھے، اور حضرت اندر ہوتے تھے چادر کے، ہر طرف سے مرید ہوتے تھے، اور دو تین آدمی جو ہے آگے آگے جاتے تھے اور نعرے لگاتے، چادر کے نیچے کیا ہے، چادر کے نیچے کیا ہے، چادر کے نیچے کیا ہے۔ ایک کہتا چادر کے اندر خدا ہے، چادر کے اندر خدا ہے۔ یہ پیر تھے۔ پھر کہتے ہیں مولوی مکی صاحب ہمارے پیروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ گالیاں تو اللہ رحمت کرے میں نے کبھی نہیں دی، اور خدا مجھے بچائے میری زبان کو گندا نہ کرے۔ نہ ایمان سے کہو ان کو پیر مان لوں، وہ تو خود ہی نہیں کہتا میں پیر ہوں، وہ تو کہتا خدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہدایت۔ اس کے اب بھی خلیفے ہیں، اب بھی خلیفے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ پیر سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ اس پیر صاحب کے خلیفے ہیں، اور ایک خلیفہ صاحب نے تو لکھا ہے کہ میرے ہاتھ پہ اس وقت ماشاءاللہ قادیانی اور ہندو اور انگریز اور کفار میں سے 50,000 آدمی نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ وہابی تو جلتے ہیں نا، یہ تو لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ دیکھو ہماری بزرگی کہ ہم نے 50,000 کافروں کو اسلام کا کلمہ پڑھا دیا ہے۔ میں نے اس کو کسی کے نام سے خط لکھا کہ حضرت ان کافروں میں سے 2-4 کا ایڈریس تو بھیجو، ہم ملاقات کریں، ان کو مبارک دیں کہ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ اب ہو کوئی مسلمان تو ایڈریس بھیجے ہو، ہے تو گپ نہ جی۔ مثلا میں کہوں جی میں گیا دورے پہ اور 1 لاکھ بندہ نے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، کیا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ اب جناب ایک خط کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، انہوں نے کہا حضرت کوئی جواب تو دیں۔ انہوں نے کہا چھوڑو وہاں بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا جواب دینے کو، جو ہو تو بتائے غریب ہو، اس کے پاس کوئی ہو تو ایڈریس دے غریب۔ اب تو ماشاءاللہ جناب پیروں کا کاروبار اور چمک اٹھا ہے، ہر پیر نے اپنی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے۔ آپ نے بچہ لینا ہے، بچی لینی ہے، شادی کرنی ہے، نکاح توڑوانا ہے،
میاں بیوی میں سلو کرانی ہے، جھگڑا کرانا ہے، پیر سب کام کے لیے بیٹھا ہے، تیار ہے۔ یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ تو نہیں مانتے ہیں نا، میرے مرشد کی خدمت میں میں جب گیا تو میرے عزیز رشتہ دار جو ہیں میرے ساتھ خاندانی جھگڑے ہیں، میری شادی نہیں ہوتی تھی، میری زمین ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، مکان ہے، لیکن برادری کے جھگڑوں کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی۔ میں مرشد کے پاس گیا، 3 دن تو میری مرشد نے بات ہی نہیں سنی۔ نے کہا یار میں یہاں اسی لیے بیٹھا ہوں کہ لوگوں کی شادیاں کرواتا پھروں۔ 3 دن کے بعد جب حضرت کو رحم آیا تو فرمایا جاؤ، بس ہم نے حکم دے دیا تمہاری شادی 2 دن میں ہو جائے گی۔ واپس آیا، سارے آ گئے، میری شادی ہو گئی۔ میں نے کہا یار مجھے لے چلو، میری بھی نہیں ہوتی، مہربانی کرو میرا کام بھی کروا دو۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی اچھا میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن آئے کہتے میں نے فون کیا تھا، وہ کہتے نہیں وہ مولوی مکی وہاں بھی ہے، اس کا کام نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ میرا خلیفہ بن جائے تو 1 کے بجائے 3 شادیاں کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھی یہ کام ٹیڑھا ہے، اب آج شادی کے لیے ایمان اپنا ختم کروں تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ وہ کوئی ہمارے مخالف تو نہیں ہے، کوئی ہماری ذاتی جھگڑا ہے، کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی مکان کا جھگڑا ہے، ان سے بتا اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کروا۔ اللہ دیکھو نا، اگر خدا کی قسم یہ پیر اگر راستے پہ آ جائے نا، انقلاب آ جائے، لاکھوں لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں، لاکھوں بے نمازی ایمان سے 1 گھنٹے میں نمازی بن جائے، لاکھوں سود خار جو ہیں توبہ کر کے سود سے باہر نکل آئیں۔ بس دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، پھٹڑی پہ آ جائیں، اللہ مولویوں کو بھی ہدایت دے۔ اب ان لوگوں نے بھی بڑے فتنے مچا رکھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے مولوی پیدا ہوئے ہیں، حدیث مبارک کا حوالہ دیں، ایمانداری کی بات ہے، حدیث پڑھنا نہیں آتا بیچارے کو۔ شریف آدمی یہ نہیں جانتا کہ یہ مفعول ہے، یہ مفعول لہو ہے، معو ہے، مطلق ہے، منصوب ہے، نصب علی المفعول ہے، نصب نظر الخافض ہے، نصب علی الحال ہے، نصب علی التبعیض ہے، کیا ہے وہ جانتا ہی نہیں غریب۔ اردو کا رسالہ پڑھا اور شروع ہو گیا، مولوی بن گیا۔ اردو کی کتابیں دیکھی، رات کو بیٹھ کے سارا اسکیچ بنایا، دماغ میں رکھا، صبح سپیکر پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے تقریر کا لوگوں نے کہا سبحان اللہ یار بڑا عالم ہے، پتہ نہیں رات اردو کہتا پڑھ کے آئے ہیں حضرت۔ ایک خوتیہ نے شیعہ کا مولوی تھا، وہ تھا بڑا مولوی، اس میں کوئی شک نہیں، شیعہ تھا لیکن مولوی تھا، کتابیں پڑھی تھی، اپنے مسلک کا وہ عالم تھا۔ الگ بات ہے شیعہ تھا، ٹھیک ہے شیعہ ہو لیکن عالم تھا، مولوی تھا۔ اس نے کہا وکی صاحب کیا پوچھتے ہو، ہمارے مولویوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے ایک مولوی سے پوچھا کہ آج کہاں، نے کہا جی شہادت حسین کا جلسہ تھا۔ میں نے کہا بھی شہادت حسین کا ذرا بتاؤ کیسے پڑھو گے، شہادت حسین، شہادت حسین، شہادت حسین کیسے پڑھو گے؟ انہوں نے کہا اس کو یہ بھی نہیں آتا پڑھنا تو اس نے شہادت کیا بیان کی ہوگی؟ میں نے کہا جس بندے کو شہادت حسین کی ترکیب ہی نہیں آتی، وہ کہنے لگا حضرت اب آپ کے سامنے حضرت میں کیا بات زبان کھول سکتا ہوں؟ میں نے کہا میرے سامنے میں کو لڑوں گا تمہارے سامنے، میں تو الٹا پوچھ رہا ہوں، میرے مسلک کے آدمی ہو۔
تمہیں پتہ نہ ہوگا میں بتا دوں گا، لیکن بتاؤ تو صحیح نا، مجھے سمجھاؤ۔ اور شاہد جو ہے، شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں، شاہد شہید کا مادہ ایک ہے، اس کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو شہید ہو گیا۔ اور شہید کی جمع شاہد، شہید، شہداء، اشہد و اشہاد، استشہاد، شہادت، اس سب کا مادہ ایک ہے، لیکن کوئی فرق کرو گے تو معنی سمجھ آئے گا نا۔ روز کہتے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہاں بھی تو اشہد و شہاد، مادہ تو وہی شہادت والا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اچھا، اللہ نے جو اللہ کے راستے میں، تم بھی ماشاءاللہ سارے مولوی ہو، ایک جاہل تو ایک میں ہوں، تو یہ مجھے یہ تو بتاؤ، جو اللہ کے راستے میں مر جائے، قرآن نے بھی کہیں اس کو شہید کہا ہے؟ نظر دوڑاؤ نا پورے قرآن میں۔ بھئی اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائے، مر جائے، مارا جائے، اس کو قرآن نے شہید کہا؟ قرآن تو کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ یشہد تو نہیں کہا، يُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، حضور نے فرمایا کہ شہید کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ انا اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، اللہ پھر مجھے زندگی دے، میں پھر قتل ہو جاؤں، اللہ پھر مجھے زندگی دے۔ یہ لقب میرے نبی پاک نے دیا ہے، یاد رکھو کہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یہ لقب سرکار دو عالم نے دیا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کا فرمان جو ہوتا ہے وہ دراصل تفسیر قرآن ہوتا ہے۔ جو حکم قرآن میں اجمال میں ہوتا ہے، میرے مدنی کی زبان اسی کو کھولتی ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کی ذمہ داری یہ رکھی لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ بیان فرمائیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر کے سمجھائیں۔ تو یہ بیان کرنے کی ذمہ بھی اللہ نے لگائی ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یاد رکھو میرا بھائی، تو اب تین مسلک اس میں ہو گئے۔ ایک کہتے ہیں مردے بالکل نہیں سنتے، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ مومنین۔ اور ایک کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء تو سنتے ہیں، شہداء تو سنتے ہیں، باقی نہیں سنتے۔ اور تیسرے کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء شہداء تمام مومنین سنتے ہیں، یہ تین۔ اسی طرح ایک مسلک یہ ہو گیا کہ ایک جماعت کہتی ہے عذاب قبر ہوتا ہی نہیں، کوئی عذاب شذاب نہیں، بس بندہ مر گیا قیامت میں ہوگا عذاب، دنیا میں آخرت میں درمیان میں برزخ میں کوئی عذاب نہیں، نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ اور ایک کہتی ہیں کہ عذاب ثواب تو ہے، لیکن قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے، قبر سے مراد قبر برزخی ہے، جس کا تعلق یا علیین سے ہے یا سجین سے ہے۔ اور ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، اور قبر سے مراد بھی یہی قبر ہے جس کو کھود کے ہم اپنے مردوں کو
دفن کرتے ہیں، اسی پہ حضور نے چھڑیاں گاڑی ہیں، اسی پہ کھڑے ہو کے حضور نے دعائیں فرمائی ہیں، اور انہی قبروں پہ گزرتے ہوئے حضور نے ہمیں سلام کا حکم دیا ہے، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ اور انہی قبروں میں حضور نے دیکھا ایک بندہ جوتے پہنے ہوئے قبروں کے درمیان میں چل رہا ہے، اور الکے نہ علیک، الکے سے بھی عطا ہے، آپ نے جوتے اتار دو، تم قبروں میں جوتے کے ساتھ چل رہے ہو۔ تو یہی قبریں مراد تھیں، وہ قبریں نہیں جو علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں۔ تو اس میں بھی 3 جماعتیں ہو گئی، اس میں بھی 3 جماعتیں ہو گئی، اور زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ حضرت عباس کا کوئی بیٹا تھا، کون حضرت عباس؟ پہلے یہ وضاحت تو کرو بھائی، حضرت عباس تو کئی لوگوں کے نام ہو سکتے ہیں۔ حضرت عباس کوئی دنیا میں ایک نام ہے؟ پہلے یہ تو فیصلہ کرو نا کہ عباس سے کون مراد ہے۔ ایک تو عباس جو حضور کے رشتے دار، ان کا تو عبداللہ ابن عباس مشہور بیٹے ہیں جو مفسر قرآن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو وہ عباس کے بیٹے ہیں نا، جن کا دفن جو ہے وہ طائف میں ہوا ہے، وہ حبر المفسرین ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہم علمہ التأویل، کہ اللہ قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما عبداللہ عباس۔ حضور نے دعا مانگی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ کو اتنا عزت دیتے تھے، اتنا تکریم دیتے تھے کہ اصحاب بدر سے بھی ان کو زیادہ عزت دیتے تھے۔ تو بعض بزرگ صحابہ کو بات ناگوار گزری کہ بھائی عبداللہ ابن عباس تو بچہ ہے، ہم بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، اور حضرت عمر بادشاہ آدمی ہیں، ان کو ہمارے بھی آگے رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر خاموش رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک دن حضرت نے بیٹھے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ سورۃ النصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر بیان کریں۔ صحابہ نے بیان کی، انہوں نے فرمایا اچھا اس سے کوئی اور بھی مسئلہ استنباط ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس سے کہ تم بیان کرو۔ انہوں نے کہا تفسیر تو یہی ہے جو صحابہ نے بیان کی، لیکن اس میں اشارہ تھا قرب وفات رسول اللہ کا، کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا محمد مدنی اب تیرا کام پورا ہو گیا، جانے کا وقت آ گیا، اب دین ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا، مکمل ہو گیا، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو فیہ اشارۃ لوفات رسول اللہ، تو اس میں اشارہ ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں اس لیے اس کی عزت کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو جو قرآن کا علم دیا ہے نا وہ ہمیں نہیں دیا۔ تو ایک تو وہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور عباس ہے تو اس کا وضاحت کرو تم، کون عباس؟ کہتے جی کہ اگر کسی عورت نے حالت احرام میں چہرے پہ کپڑا ڈال دیا تو دم بڑھ جائے گا، یہ دیکھنا ہوگا نا کہ کتنی دیر ڈال دیا۔ اگر تو تھوڑی دیر کے لیے ڈالا کہ غیر مرد آ رہے تھے پھر اس نے ہٹا دیا، اگر اس نے اس لیے ڈالا کہ غیر مرد کی نظر بلا وجہ میرے چہرے پہ نہ پڑے اور جب اکیلے تھی تو ہٹا دیا، تو کوئی دم شم نہیں۔ کیونکہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حالت احرام میں آ رہے تھے اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ ہمارے سامنے قریب آنے لگتے تو ہم کپڑا ڈالتے، اور جب لوگ دور ہو جاتے تو ہم کپڑا اٹھا لیتے تھے۔ تو اگر اس بی بی نے بھی ایسا کیا ہے تو کوئی دم شم نہیں، اور اگر اس نے بالکل ڈالے رکھا ہے تو کتنی دیر، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، پھر صدقہ کر دو، خیرات کر دو، دم پھر بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ
اس کے لیے جہاں چہرہ ننگا رکھنے کا حکم ہے وہاں غیر محرم سے پردے کا بھی حکم ہے، تو لہذا اس کو دونوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے علماء نے حل نکالا کہ وہ کچھ ایسے انداز میں کپڑا ڈال لے جیسے بعض دیہات میں عورتیں اب بھی گھونگھٹ نکالتی ہیں، تو وہ چلتی بھی رہتی ہیں اور آگے کپڑا لٹکا رہتا ہے، نیچے دیکھ بھی لیتی ہیں اور پردہ بھی ہو جاتا ہے، منہ بھی نظر نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ رواج ہے، ابھی بھی رواج ہے، بہت سارے لوگ کہ وہ عورتیں جب نکلے نہیں گھر سے تو فوراً اپنا گھونگھٹ کھینچ لیتی اور چلتی ہیں پھرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، مجھے کام وغیرہ کے لیے جدہ آنا جانا پڑتا ہے، کوئی عمرہ نہیں کہ ہر دفعہ جدے جا کے احرام باندھو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ احرام ضروری ہوتا ہے جب آدمی میقات سے گزرے، اور میقات ہے یلملم، ادھر میقات ہے مدینہ منورہ، ادھر میقات ہے جوفہ، ادھر میقات ہے یوں سمجھو سیل طائف، تو جدہ میقات نہیں ہے، تو داخل المیقات ہے۔ اگر تم ویسے عمرہ کرنا چاہو تو جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہو، کوئی منع بھی نہیں، لیکن ہر دفعہ جدے جا کے احرام باندھنا ضروری بھی نہیں کہ لازم احرام باندھے۔ ایک بات یاد رکھیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ بلا وجہ جدے وغیرہ نہ جائیں۔ محدود دن ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے حرم میں گزاریں۔ اگر جدے جانا ہے جس دن سفر ہو اسی دن جدے میں جا کے شاپنگ کر لیں، دوستوں کو مل لیں اور چلے جائیں، کیونکہ جتنا وقت وہ جدے میں گزاریں گے اگر اتنا وقت ان کا اللہ کے حرم میں گزرے، طواف میں گزرے، عبادت میں گزرے تو سبحان اللہ اس کا کیا مقابلہ۔ تو لہذا وہ قسمت سے آتے ہیں اور محدود ایام ہوتے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت حرم میں گزارنے کی کوشش کریں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دل سے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ سب بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ سرکار دو عالم کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ دشمنوں کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ سب گھریلو قومی برادری نسب حسب سب فتنے ختم فرما، سب جھگڑے ختم فرما، یا الہ العالمین حضور کی امت کے ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی بنا، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا، دین پہ ثابت قدم فرما۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله